वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम नज़र डालेंगे सियासत पर। एक तरफ तो पंजाब हुकूमत की तरफ से जो दरख्वास्त थी कि टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, वो वफाकी हुकूमत को मिल गई। आज काबीना का इजलास हुआ और उसके अंदर वफाकी हुकूमत ने भी इस हवाले से मंजूरी दे दी है। इसके बाद बताया गया है कि वज़ीर दाखिला को भिजवा दी है सब तफसील, और अब वहाँ से जवाब का इंतज़ार है। ये बताना ज़रूरी है कि ये जो पाबंदी लगेगी, इसको कानून के तहत हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में भी इसका रेफरेंस भेजना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर, और जब सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिल जाएगी तो जमात पे पाबंदी लग जाएगी। टीएलपी के हवाले से माजी में भी इस तरह की कोशिशें तो हुई मगर वो नाकाम रहीं, और हर पिछले 2 इलेक्शंस में उन्होंने इलेक्शंस में भी हिस्सा लिया। उनके कैंडिडेट्स इस वक्त पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं, तो ये अभी प्रोसेस जो है शायद इतनी जल्दी ना ख़त्म हो। इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो वफाकी हुकूमत के साथ इस वक्त चपकलिश चल रही है। आज भी वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने कोशिश की, हाई कोर्ट से ऑर्डर भी उनको मिला, मगर उसके बावजूद उनकी मुलाकात नहीं हो पाई इमरान खान साहब से। और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त काबीना का मसला भी मौजूद है। बल्कि इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक टॉक शो में एक वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी साहब ने यह भी कहा कि अगर इमरान खान साहब एक दरख्वास्त भेज दें तो उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्या वो संजीदा थे? क्या ये उनकी हुकूमत की पॉलिसी है या उनका ज़ाती ख्याल है? इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अज़हर कयानी साहब, मुमलिकत हैं बराए ख़जाना और रेलवे, और हमें ज्वाइन किया है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी बिलाल साहब, तो आज वफाकी काबीना ने फैसला कर लिया है इस हवाले से। व्हाट आर द डिटेल्स? अब जो दाखिला की वजारत है वो इस हवाले से उनका क्या प्रोसेस है इसमें या रोल है, क्योंकि इवेंचुअली तो ये सुप्रीम कोर्ट में अब आपको भेजना पड़ेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहले तो आप इसका पस मंज़र जानती हैं कि पंजाब हुकूमत पिछले दिनों से जिस तरह एक एक्शन ले भी रही है ऑन द ग्राउंड, और उन्होंने ही तजवीज़ पर आज वफाकी काबीना में ये एजेंडा दिया गया था, और फिर ये प्रिस्क्राइब करने का एक फ़ैसला आया था जो कि आज लिया गया है वफाकी काबीना की तरफ से। तो ये बाकी आगे का प्रोसीजर, आई एम नॉट इंटायरली फ्रैंकली टू बी ऑनेस्ट श्योर व्हाट द नेक्स्ट लीगल स्टेप्स आर, बट वफाकी काबीना की हद तक आज फिर ये फ़ैसला लिया गया है जी। और आगे यकीनन एक एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत ये फैसला लिया गया है। और काबीना में कोई आज इस हवाले से तफसील, देखिए, एक मुत्तफ़िक़ा कोई एविडेंस प्रोवाइड किया गया? वो सारा जी, वो सारे तो ये सब दिखाना नहीं होगा जी, बिल्कुल। जैसे कि मैंने कहा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो फैक्ट्स आए थे उसी की बुनियाद पर बात हुई, तो उसमें एक डिटेल्ड अकाउंट था ऑफ द वेरियस वायलेशंस जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जो हमारे जवानों की शहादतें हुई हैं, जो आम शहरियों की शहादतें हुई हैं, दीगर जो वाक़यात हैं, तो वो ग्राउंड्स मौजूद थे। और यकीनन ये किसी को भी, और इस बात पर भी ज़ोर था कि इत्तफ़ाक़ भी था कि किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो इस तरह किसी भी कॉज़ के नाम पर इस तरह यरगमाल बना सके रियासत को, या दहशतगर्दी या किसी भी किस्म की वायलेंस प्रोपेगेट कर सके जी। बिल्कुल ठीक। मुस्तफ़ा साहब, आपने बिलाल साहब की बात सुनी। सर, ऑब्वियसली टीएलपी का हमने पिछले दिनों में, क्या पिछले सालों में हम कह सकते हैं हरकतें देखी हैं। हमेशा एक तशद्दुद का एलिमेंट रहा है उनकी प्रोटेस्ट में, बट सर अभी भी बहुत से लोगों का ये खदशात हैं कि पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव डिसीजन बहुत आसानी से हो जाता है, और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो कोई ऐसे ही होती है, नए नाम से वो सामने आ जाएंगे। आपने पार्टी बैन कर दी, उसके पीछे जो सोशो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं या फैक्टर्स हैं उनको बिल्कुल नहीं देखा। आई मीन देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट टू बी डन। कुछ जल्दी में इन्होंने जो एक कहते हैं ना कि बैन करने का फ़ैसला किया, ये तनकीद हो रही है। शुक्रिया। इसकी तहरीक लब्बैक की टीएलपी की एक तारीख़ है। उस तारीख़ में मुझे वो वक्त याद है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और उनके ख़िलाफ़ चीफ़ जस्टिस खोसा और आर्मी चीफ जनरल बाजवा
تحریک لبیک نکل آئی سڑکوں پر. آسیہ بی بی والا غالباً کیس تھا جس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا, تو اس کے ریاکشن میں یہ باہر آ گئے تھے, اور باہر آ کر انہوں نے وہی فتوی بازی شروع کی, اور عمران خان صاحب, کھوسا صاحب اور آرمی چیف کے اوپر انہوں نے فتوے لگا دیے. تو جب یہ معاملہ درپیش آیا تو میں اس وقت سینٹ میں تھا, کھڑا ہوا وہاں پر, اور حالانکہ عمران خان صاحب کے ساتھ سیاسی مخالفت تھی اس وقت, لیکن میں نے اس وقت یہ پوزیشن لی کہ آئین کے اندر ایک پروسیس پرووائڈڈ ہے. ہم اپنے معاشرے میں اس طرح کفر کے فتوے بانٹنے کی اجازت نہیں دے سکتے. ہم نے اس کے نقصانات دیکھے ہیں. سری لنکن ایک شہری سیالکوٹ کی سڑکوں پر جو ان کے ساتھ ہوا, پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی. پھر ہم نے سوات کے اندر ایک صاحب تھے جو غالباً لاہور یا سیالکوٹ سے وہاں پر چھٹیوں کے لیے گئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ وہ حادثہ ہوا. اسی طرح ایک نوجوان بچہ, مشال اس کا نام تھا, اور خیبر پختونخوا کی ایک یونیورسٹی, غالباً مردان کی یونیورسٹی تھی, جہاں پر ان کے ساتھ ان کی جان گئی اس طرح کی ایکوزیشنز میں. اسی طرح مستونگ میں واقعہ ہوا, سندھ میں واقعہ ہوا. تو یہ جو پرتشدد لوگوں کا قانون کو ہاتھ میں لینا, یہ باقاعدہ ایک طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا تھا. اب ان کے نعرے اگر آپ دیکھیں, سر تن سے جدا, سر تن سے جدا, تو عدالتیں, انصاف کا نظام, یہ سارا تو ایک طرف ہو گیا, اور لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر خود ہی عدالت لگائی, خود ہی فیصلہ دیا اور لوگوں کو زندہ جلا دیا. اس رویے کی تو کسی صورت کسی بھی ملک میں کسی بھی سوسائٹی کے اندر اجازت نہیں دی جا سکتی. تو اس وقت میں نے یہی پوزیشن لی کہ آئین میں ایک طریقہ کار پرووائڈڈ ہے. آرٹیکل 17(2) کے تحت کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کا ایک طریقہ دیا ہوا ہے. ابھی جو وفاقی کابینہ کے فیصلے سے آپ نے آگاہ کیا, بلال بھائی نے بات کی, مجھے یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ انہوں نے اینٹی ٹیررزم لاء کے تحت اس کو صرف پروسکرائب کیا ہے یا یہ ریفرنس بنا کر آرٹیکل 17 کے تحت سپریم کورٹ بھیجیں گے یا نہیں. اگر آرٹیکل 17 کے تحت یہ سپریم کورٹ بھیجا جاتا ہے, جو ایک طریقہ ہے پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کا, تو اس میں وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ ریفرنس بھیجتی ہے, اور اس ریفرنس کے نتیجے میں پھر پوری سپریم کورٹ بیٹھ کر اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ کیا اس ریفرنس کے ساتھ جو شواہد لگائے گئے ہیں, کیا ان کے اندر اتنی جان ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کیا جا سکے. تو میرا تو اس وقت بھی یہی موقف تھا جب عمران خان صاحب سیاسی حریف تھے, ان کے اوپر جب فتوی بازی کی گئی, میں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ غلط ہو رہا ہے, ان کو بین ہونا چاہیے. اس پرتشدد کا رویے کی, ان کارروائیوں کی سیاست اجازت نہیں دیتی, اور یہ ایک سیاسی جماعت کا شیوا نہیں ہے. آج بھی میری وہی پوزیشن ہے, آج بھی میں یہی بات کرتا ہوں. دیکھیں, میں بڑا آسانی سے اس کو, اپوزیشن میں ہوں نا, بہت آسانی سے ان کے لیے خلاف استعمال کر سکتا ہوں, بہت آسانی سے. لیکن ہم نے نتائج دیکھے, احسن اقبال صاحب کے ساتھ کیا ہوا, بالکل ہم نے اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوتے دیکھا. تو میری تو دیگر اپوزیشن کے لوگوں سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ اس معاملے میں ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں. ہم نے بتدریج پچھلے 10 سالوں میں بہت کچھ کھویا ہے, اس کے اندر ہم نے لوگوں کی جانوں کو ایٹ رسک کیا ہے. اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, کہ دیکھیں اب ہر دفعہ آپ لوگوں کی جو کریشن ہے وہ گلے پاکستان کی ہی پڑتی ہے. بالکل عام لوگوں کا اس میں لیکن آپ تحریک طالبان ہو افغانستان یا یہ TLP ہو, لوگ کہتے رہ گئے آپ کو کہ جناب کو مہربانی کریں, یہ لسانیت کے نام پر اور مذہب کے نام پر آپ جب اس طرح کی تحریکیں شروع کر دیتے ہیں, ان کے اندر اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں, مسالہ ڈال دیتے ہیں, تو پھر وہ قابو کسی کی بھی نہیں رہتی. تو اب وہ فوٹیجز بھی ہمیں یاد ہے جہاں پہ پیسے بانٹے جا رہے تھے. تو آئی تھنک ہم سب کو اس کے اندر, ٹھیک ہے ان سے میرے بہت سے اختلافات ہیں اور بہت سی چیزوں کے اوپر اس پہ آپ کی آج جان بخشی ہے. بلال صاحب جلدی سے یہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے کہ یہ اینٹی ٹیررزم لاء کے تحت ہے یا یہ ابھی جی دیکھیے جو آج کے کابینہ کا فیصلہ ہے یہ پیورلی لمیٹڈ ہے ٹو دا ایکسٹینٹ کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت اس کو قلعدم قرار دینا, پروسکرائب کرنے کی حد تک ہے. جو اگلی اسٹیپ ہے دیٹ ڈز ناٹ نیسیسرلی مین کہ وہ نہیں ہوگا, مگر آج یہ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ PTI نے بھی یہ کیا تھا اور پھر 6 مہینے بعد ریورس کر نہیں, دیا مگر تھا. دیکھیے ایگزیکٹو فیصلہ جو ہے وہ پاکستان میں اس کی کوئی تاریخ اچھی نہیں ہے. مگر ایٹ دس اسٹیج تو پہلے آپ نے پروسکرائب ہی کرنا تھا نا, وہ تو پھر ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے جس کے اوپر یقیناً غور ہوگا.
مگر اس ٹائم پر آپ صحیح کہہ رہی ہیں 2021 میں پہلے پرسکرائب کیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد کچھ ضمانتیں لے کے کچھ گارنٹیز مان کر اس ٹائم پہ ریورس کیا گیا تھا. معاف کریے گا مصطفیٰ صاحب کچھ اپنا سر ہلا رہے تھے. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں جی کہ یہ رسم جو ہے نا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ٹیررزم لا کے تحت بین کریں گے, یہ غلط ہے. ایگزیکٹو کے پاس یہ اختیار, حکومت کے پاس یہ اختیار سیاسی جماعتوں کو بین کرنے کا نہیں ہونا چاہیے. ایم این ایز کدھر جائیں گے جو ان کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تو جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کرے, اور فل کورٹ, پوری سپریم کورٹ بیٹھ کے کرے. اگر حکومتوں کو ہم نے یہ اختیار دے دیا تو یہ تو ہر چوتھے روز کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر یہ استعمال کر رہے ہوں گے. ان کا تو بس چلتا, ان کا بس چلے تو تحریک انصاف کو صبح کر دیں سر. تو نہیں ایسا ہوتا تو پھر آج پھر وہ فیصلہ ہوتا نا. تو یہ تو کہنا آسان ہے. دیکھیے یہاں پر ایک موقع نہیں ملا, نہیں تو آپ نے کر دینا تھا. نہیں موقع کیوں نہیں ملا, ہم کابینہ میں بیٹھے ہوئے نا. سمری آپ اگر اتنا ہی ایسا ہی ہوتا تو پھر وہی سمری بنی ہوتی. دیکھیے مگر یہاں پہ یا تو آپ کوئی دیکھیے ٹی ایل پی کے پچھلے دنوں میں اور پچھلے سالوں پر جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اور اس دفعہ بھی فرینکلی جس طرح کی, معاف کریے گا بٹ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ غلط کیا ہے, وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جو قانون جو کا پروسیس ہے وہ اڈاپٹ کرے. نہیں مگر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر اس کی شکیں اور اس کی جو آپ نے کنڈیشنز ہیں وہ اسپیلڈ آؤٹ ہیں. ان کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب کی حکومت نے اور پولیس کے تھرو ایک باقاعدہ کیس آف انسیڈنٹس بنایا, ٹیررزم کا کیس بنایا, اس کے واقعات کی نشاندہی کی, اس کے تحت اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی متعلقہ شکوں کے تحت ہی اس کو پرسکرائب کرنے کا انہوں نے درخواست دی جو کابینہ نے آج اپروو کی. Now whether that precludes the other possibility جو مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں, frankly I don't know the legal position to comment on that. I think that they may not be mutually exclusive, maybe they're both possible, but آج اس حد تک ایک اس تنظیم کی اس کو قلعدم قرار دینا, دہشت گردی کی بنیاد پر دینا, یہ ایک یونانیمس فیصلہ آج کابینہ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کیا. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.